روزے میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانا، شوگر لیول کم ہو گیا تو روزہ توڑ سکتے ہیں۔ میرا شوگر لیول اکثر کم ہو جاتا ہے، اگر روزہ نہ ہو تو کچھ میٹھا کھا لیا جائے تو بہتر ہو جاتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں شوگر لیول کم ہو جائے تو کیا روزہ توڑنے کی گنجائش ہوگی؟ جی ہاں بھائی، گنجائش نہیں، آپ پر تو شوگر کے مریضوں پر تو یہ چیز لازم معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ریلیٹیوز میں دیکھا ہے شوگر کے پیشنٹ تھے، روزہ رکھا، شوگر لیول ڈاؤن ہوا اور انا للہ ہو گیا ان کا اچانک۔ تو شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنی جیب میں چینی رکھنی چاہیے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو چینی ہر وقت اپنے پاس رکھیں۔ اگر روزے میں ان کی طبیعت خراب ہونے لگے اور اندازہ ہو جائے کہ انا للہ ہونے والا ہے تو فوراً چینی کھا لیں تاکہ انا للہ ہونے سے ان کی حفاظت ہو جائے۔ تو شوگر کے مریض روزہ رکھیں لیکن اپنے ساتھ چینی رکھیں ہر وقت، کیونکہ جان بچانا بہرحال پہلے ضروری ہے، اور بیمار آدمی کو اللہ نے اجازت دی ہے تو اللہ کی اجازت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے ایک جاننے والے ایک سفر میں میرے ساتھ تھے، ان کو کہیں بس میں الٹیاں ہو گئی، گاڑی میں الٹیاں ہو گئیں، تو اب مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ ان کو شوگر ہے اور یہ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، تو ہم تھے بھی تھر کے سفر میں، صحرا میں، بالکل کوئی نہ ہوٹل قریب میں نہ کھانے پینے کی کوئی جگہ، تو وہ جناب چکر آ رہے ہیں اور بالکل مرنے لگے وہ۔ تو ہمارے بچے بھی تھے ساتھ میں، شکر ہے کسی بچے کے پاس سے ایک ٹافی نکل آئی، تو وہ ٹافی میں نے ان کے منہ میں ڈالی ہے، تو تھوڑی دیر میں ایک دم ان کی آنکھیں کھلی اور صحیح ہو گئے، بالکل فٹ فاٹ ہو گئے نا، اللہ کا فضل اب تک صحیح ہے۔ تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا شوگر کے مریض کو ہر وقت اپنے پاس لالی پاپ اور ٹافی اور چاکلیٹوں اور چینی اور گڑ اور مٹھائیوں کا انتظام رکھنا چاہیے ہر وقت اپنے پاس۔ روزے میں اچھا وہ تو ان کی حالت ایسی ہو گئی، میں بتا بھی نہیں رہے کہ مجھے میٹھا کھلاؤ، وہ تو ہمیں ہی خیال آیا کہ لگتا ہے ان کو شوگر ہے، ڈاؤن ہو گئی ہے، تو اللہ نے ان کو زندگی دے دی، بچ گئے الحمدللہ، اور جوان آدمی ہے، کوئی زیادہ بوڑھے بھی نہیں ہیں۔ روزے میں انجیکشن یا ڈرپ لگوانا، کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ لگوا سکتے ہیں وغیرہ 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 بھی لکھا ہے انہوں نے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، روزہ ٹوٹتا ہے کھانے پینے سے یا مقعد کے راستے کوئی چیز باڈی میں داخل کی جائے، یعنی قضاء حاجت کے راستے سے، جیسے کوئی دوا وغیرہ داخل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مسام کے ذریعے، اسکن کے ذریعے اگر آپ کی باڈی میں کچھ جائے گا یا نسوں کے ذریعے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جیسے آپ جب نہاتے ہیں تو پانی مسام کے ذریعے آپ کی اسکن میں، مسام میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو ایسے ہی ڈرپ اگر کسی نے چڑھوا لی، انجیکشن لگوا لیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے روزہ لگنا بند ہو جاتا ہے، یعنی روزے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، تو روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں، وہ تو نہانے کے بعد بھی روزے کی شدت میں کمی ہوتی ہے۔ آپ اگر ایئر کنڈیشن روم میں آگے بیٹھ جائیں تو وہاں بھی روزے کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے۔ تو روزے کی شدت میں کمی پیدا کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ میاں نے ہمیں منع کیا کھانے پینے سے روزے میں، تو بس اللہ میاں کی پابندی ہی کو فالو کرنا چاہیے، کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ اب اس سے جتنا روزہ اللہ لگانا چاہے لگ جائے، آپ خود سے اپنے آپ کو ٹینشنوں میں نہ ڈالیں۔ ایئر کنڈیشن روم میں اگر کوئی بیٹھ سکتا ہے روزے میں تاکہ روزہ نہ لگے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ میاں نے تو نہیں کہا۔ کسی کو ایسی میسر نہیں ہے تو اس کو روزہ لگے گا، وہ بیچارہ دھوپ میں چل رہا ہے تو وہ اس کو ثواب زیادہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ تو اس لیے روزے کی شدت میں کمی پیدا کر لینا نہانے سے، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے، یا ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھنے سے، یا بعض لوگ رمضان ٹھنڈے علاقوں میں جا کے گزارتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح روزے میں کوئی بیمار تھا، ڈرپ لگوا لی تو کوئی حرج نہیں ہے، بغیر بیماری کے بھی ڈرپ لگوا لی تو بھی روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے، لیکن ظاہر ہے کوئی پاگل ہی ہوگا جو بغیر بیماری کا ڈرپ لگوائے گا، ڈاکٹر خود بھی نہیں لگا کے دے گا اس کو۔ روزے میں طاقت کے انجیکشن لگوانا، ایک آدمی جو صحت مند ہے، کوئی بیماری اسے لاحق نہیں ہے، اگر وہ روزے کی حالت میں طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بھوک پیاس کا احساس نہ ہو، تو کیا اس سے روزے کی صحت پر کوئی فرق پڑے گا؟ اور بلا عذر روزے کی حالت میں ایسا کرنا کیسا ہے؟ حماد اللہ، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ نام ہے کھانے پینے سے ایوائڈ کرنے کا، یہ کھانے پینے سے ایوائڈ کر رہا ہے تو باہر سے جو مرضی کر لے۔ بعض لوگوں کو اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ اس سے روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا، تو دیکھیں، روزہ نام ہے کھانے پینے سے اور جمع سے ایوائڈ کرنا، باقی اپنے آپ کو زبردستی ٹینشن میں ڈالنا یہ روزے کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ جتنی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے وہ تو ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمیں شدید پیاس لگ رہی ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں، ٹب میں بیٹھ جاتے ہیں جا کے، تو اس سے بھی روزے کی شدت میں کمی آتی ہے۔ تو اب کوئی اس کو، آج تک کسی نے اس کو مکروہ یا ناپسندیدہ نہیں لکھا۔ ہمیں یاد ہے ہم جب بچپن میں بہت شدید گرمی کے روزے ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے تولیے کو جو ہے نا، ٹاول کو ٹھنڈے پانی میں ڈال ڈال کے لوگ سروں پہ ڈال رہے ہوتے تھے تاکہ روزے کی شدت میں کمی آئے، تو اس سے پیاس میں کمی آتی ہے، نہانے سے پیاس میں کمی ہوتی ہے، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے رہیں گے تو پیاس میں کمی ہوگی۔ تو جیسے ان ہیلوں سے، ان تدبیروں سے روزہ لگنے سے کوئی اپنے آپ کو بچائے کہ تاکہ مجھے روزہ نہ لگے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو ایسے ہی کوئی طاقت کا انجیکشن بھی لگا لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ باقی اس سے ایسا روزے کا پورا مقصد فوت ہوتا بھی نہیں ہے، آپ طاقت کے جتنے چاہے انجیکشن ٹھوک دیں، جو پیاس لگے گی، جو بھوک لگے گی وہ اپنی جگہ لگے گی،
اگر انجیکشنوں سے آپ کی بھوک ختم ہونے والی ہوتی تو جن کے پاس کھانے پینے کا ٹائم نہیں وہ ٹیکوں پہ ہی سیٹ ہو جاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو انجیکشنوں پہ سیٹ کر لیتے. تو ایسا نہیں ہے, آپ طاقت کے جتنے مرضی انجیکشن لگوا دیں, بلکہ بعض انجیکشن لگوانے سے تو بھوک ڈبل ہو جاتی ہے آپ کی. تو جو بھوک اور پیاس کی جو وہ شدت ہے وہ اس میں کمی نہیں آتی. اور ویسے بھی یہ انجیکشن لگوانا صحت کے لیے بلا وجہ ڈاکٹر بھی نہیں لگا کے دیتے آپ کو, کہ آپ کو روزہ بہت لگ رہا ہے تو ڈاکٹر بھی اتنے فارغ نہیں بیٹھے ہوئے آپ کو طاقت کے انجیکشن وہ ٹھوکنا شروع کر دیں. وہ بھی آپ کو منع کرے گا, بھائی اچھا بھلا آدمی ہے, کیوں انجیکشن تو بہت شدید ضرورت میں لگوایا جاتا ہے. بہرحال مسئلہ کی روح سے جو بات تھی وہ میں نے بتا دی کہ اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. روزے کی حالت میں دوران غسل غرارہ کرنا. روزے کی حالت میں دن میں احتلام ہو گیا تو غسل کر کے پاک ہونے کے بارے میں کیا حکم ہے, کیا غرارہ کیا جائے گا؟ شیخ محمد خان UAE سے. اگر روزے میں احتلام ہو گیا ہے تو دیکھیں غسل کرنے میں غرارہ پھر بھی نہ کریں, لیکن منہ بھر کے کلی کریں, منہ اچھی طرح بھر کے نا, تاکہ فرض کلی ہو جائے اور جو منہ میں پانی جہاں تک پہنچانا واجب ہے وہ پہنچ جائے. غرارہ نہ کریں کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ پانی حلق میں نہ اتر جائے. کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آیت اللہ کاشف بہاولپور سے. نہیں جی, احتلام سے, نائٹ فال سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا, اسی میں ایک مسئلہ ہے, یہ پوچھا تو نہیں ہے لیکن لوگ پوچھتے بہت ہیں, حیا کے خلاف مسئلہ ہے لیکن میں بیان کر دیتا ہوں کیونکہ نوجوان لوگ اس میں بہت مبتلا ہیں. ہینڈ پریکٹس کے بارے میں بہت پوچھا جاتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا. تو ہینڈ پریکٹس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے, لیکن اس سے قضا لازم ہوتی ہے, کفارہ لازم نہیں ہوتا. کفارہ جب لازم ہوتا ہے جب آدمی عورت کے ساتھ, وائف کے ساتھ انٹرکورس کر لے ہم بستری کے دوران, اور اگر انٹرکورس نہیں کیا تو اس سے پھر کفارہ لازم نہیں ہوتا. اگر ڈسچارج ہو گیا تو صرف قضا لازم ہوتی ہے, کفارہ نہیں ہوتا. ڈسچارج نہیں ہوا تو نہ قضا ہے نہ کفارہ ہے. تو یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور لوگ بہت زیادہ الجھن میں مبتلا ہوتے ہیں, اس لیے میں نے تھوڑا اس کو بیان کر دیا ہے. روزے میں لپسٹک لگا سکتے ہیں؟ عورت روزے کی حالت میں لپسٹک لگا سکتی ہے, روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا. نعمان حمید ایبٹ آباد سے. خواتین کو چاہیے بھائی تھوڑی دیر میک اپ کے بغیر بھی رہ لیں. لپسٹک لگانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا, لیکن اس بات کا امکان ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہوگی, پھر وہ ذائقہ ہو سکتا ہے حلق کے اندر چلا جائے, تو ناپسندیدہ اور مکروہ تو بہرحال ہے, کیونکہ خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ آپ کی زبان اس پہ ٹچ ہو اور تھوک کے ذریعے وہ لپسٹک کے ذرات آپ کے حلق تک پہنچ جائیں. تو روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو, ایسا کام مکروہ اور ناپسندیدہ بہرحال ہے, لیکن بہرحال صرف لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. مریض کا روزے کے دوران آکسیجن لینا, کیا مریض روزے کی حالت میں آکسیجن استعمال کر سکتا ہے؟ انعام الحق کوئٹہ سے. جہاں تک میری معلومات ہیں, آکسیجن جب مریض کو دی جاتی ہے تو اس میں دوا کے بھی کچھ ذرات ہوتے ہیں, تو اس لیے آکسیجن لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. وجہ اس کی کہ وہ دوا کے ذرات آپ کے لنگس میں, آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دیں کہ آکسیجن میں لینے میں کوئی ذرات نہیں ہے, کوئی دوا کے کوئی ذرات نہیں ہے, خالص آکسیجن جیسی گیس ہی آپ کے پھیپھڑوں میں جا رہی ہے, تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو جو مجھے معلومات تھی میں نے اس کے حساب سے بتا دیا آپ کو. حاملہ عورت کے لیے روزے کا حکم. اچھا بھائی, حاملہ عورت کو اگر روزہ مشکل لگ رہا ہو تو وہ روزہ رکھے گی یا نہیں؟ اگر وہ روزہ رکھے اور پھر صبح 10 بجے کے قریب روزہ توڑ دے تو اس پر قضا لازم ہے یا کفارہ؟ محمد شہباز کراچی سے. دیکھیں, حاملہ عورت پر بھی روزہ رکھنا لازم ہے, فرض ہے. اگر اس کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو جیسے دیگر بیماروں کو روزہ چھوڑنا جائز ہے, تو حاملہ عورت کو بھی, اگر دیکھیں حمل بذات خود بیماری نہیں ہے, جو عورتیں بچوں کو فیڈ کراتی ہیں وہ بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتی, کیونکہ فیڈ کرانا کوئی بیماری نہیں ہے, یا پریگنینسی کوئی بیماری نہیں ہے. ہاں, پریگنینسی میں کسی خاص خاتون کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے روزہ رکھا تو بیمار ہو جاؤں گی, غالب گمان ہو, صرف وہم نہ ہو, یا کوئی خاتون فیڈ کرا رہی ہیں ان کو غالب گمان ہو کہ مجھے چکر آئیں گے اور میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے, یا چکر آتی ہیں اتنی کمزوری سے گرنے کا خطرہ ہو جاتا ہے ان کو, تو واقعی ایسا خطرہ ہو, یا خود کو تو یہ خطرہ نہ ہو لیکن فیڈ کرانے والی عورت کو یہ خطرہ ہو کہ میں نے اگر روزہ رکھا تو میں فیڈ ہی نہیں کرا سکتی, دودھ ہی نہیں اترے گا سینے میں, جس سے بچے کا نقصان ہو جائے گا, تو اس کنڈیشن میں تو فیڈ کرانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے. اسی طرح پریگنینسی والی خاتون اس کنڈیشن میں تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں, ادروائز پریگنینسی میں بھی روزہ نہیں چھوڑنا جائز, اور فیڈ کرانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا حرام ہے. تو اگر یہ خاتون یہ سمجھتی ہیں, خود نہیں سمجھیں بلکہ ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیں, اور ایک ڈاکٹر سے نہیں 2-3 ڈاکٹروں سے, اور پھر اپنی رائے قائم کریں کہ اگر ان کو واقعی روزہ رکھنے میں اتنی ویکنیس ہو جاتی ہے کہ ان کے لیے روزہ گزارنا مشکل تو سبھی کے لیے ہوتا ہے, یعنی روزہ گزارنے میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے ان کو, تو پھر یہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. یا پریگنینسی میں روزہ رکھنے کے بعد طبیعت خراب ہو گئی ہے اور روزہ توڑنا پڑ رہا ہے,
طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے، تو پھر روزہ توڑ سکتی ہیں. لیکن ویسے پریگننسی میں جو ہے نا بہت سی خواتین رکھتی ہیں روزہ، مغرب سے لے کے سحری تک کھاتی رہیں، کس نے منع کیا؟ کیا روزے میں پرفیوم لگا سکتے ہیں؟ روزے میں پرفیوم لگانا صحیح ہے یا نہیں؟ نیز سر درد کی دوا روزے میں سونگھنا صحیح ہے یا نہیں؟ آصف علی دبئی سے. پرفیوم لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ناک کی طرف کر کے نہ لگائیں کہ ناک میں اس کے ذرات داخل ہو جائیں آپ کے، جان بوجھ کر اس کو سونگھنا، یعنی اس کے جو الکوہلک ذرات ہیں ان کو کھینچنا. جب آپ نے لگا دیا پرفیوم تو پھر اس کی خوشبو آتی رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو باقی مسئلہ یہ ہے کہ سر درد کی دوا سونگھنا، تو سونگھنے میں اگر پراپر ذرات ہیں جو اڑ کے آپ کی ناک کے اندر جا رہے ہیں، اس کو کوئی دھواں وغیرہ یا کوئی کیا کہتے ہیں ایسی کوئی چیز نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو سونگھنے میں، پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ادروائز صرف خوشبو کی حد تک، اس کے اندر کوئی اسمیل ہے خاص قسم کی، تو صرف اس کو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہوا سے مٹی حلق میں چلی گئی تو روزے کا حکم. میرے حلق میں مٹی اڑ کر چلی گئی تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ حمزہ رشید کراچی سے. نہیں جی، روزہ نہیں ٹوٹا. گرد و غبار سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں گرد و غبار میں جائیں آپ باقاعدہ اس کو اس نیت سے سونگھیں گے میرے حلق میں مٹی جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. خود سے جو مٹی جا رہی ہے چلنے پھرنے میں تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مٹی چلی گئی، تنکا چلا گیا، اس طرح کی جو چیزیں گرد و غبار میں جا رہی ہوتی ہیں حلق میں، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بھی ذرا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، لیکن شادی شدہ لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں. روزے میں زوجہ سے بوس و کنار کرنا، کیا روزے کی حالت میں شہوت سے یا بغیر شہوت کے بیوی کو چھونا جائز ہے؟ کیا بوس و کنار کرنا جائز ہے؟ اداس ملک نے چکوال سے پوچھا ہے. جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ اگر ڈسچارج ہو گئے تو پھر گناہ بھی ہوگا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا. کفارہ لازم نہیں ہوگا. کفارہ اس صورت میں لازم ہوتا ہے جب انٹرکورس کر لیا جائے. تو پھر بے شک ڈسچارج نہ بھی ہو، انٹرکورس کرنے کے بعد کفارہ بھی لازم ہے 60 روزوں کا، جس کی ڈیٹیل میں پہلے بتا چکا ہوں، اور روزہ بھی ٹوٹ گیا. اور بیوی بھی کبھی اگر روزہ تھا تو اس پہ بھی کفارہ لازم ہوگا. سحری میں کچھ ذرات منہ میں رہ گئے تو روزے کا حکم. سحری میں کلی کرنے کے باوجود کچھ ذرات منہ میں رہ گئے، کچھ ذرات اگر روزے کی حالت میں وہ پیٹ میں چلے جائیں تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ انصر خان اسلام آباد سے. تھوڑے بہت ذرات جو منہ میں رہ جاتے ہیں بعد میں اگر آپ نے ان کو نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں اگر چنے کے دانے کے برابر ذرات تھے، یہ جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں نا، ان کے اتنے زیادہ ذرات تھے کہ آپ سمجھتے کہ ایک چنے کے دانے کے برابر ہے، تو پھر اگر ان کو آپ نے نگل لیا سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. ان سے کم ذرے کے جو ذرات ہوتے ہیں، تو تھوڑے بہت جو رہ جاتے ہیں زبان میں اٹکے ہوئے، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا اگر وہ نگل لیے جائیں. دھواں حلق میں چلا گیا تو روزے کا حکم. روزے کی حالت میں کھانا بناتے وقت دھواں حلق میں چلا جائے تو کیا حکم ہے؟ فریحہ قدوس. اگر دھواں خود بخود حلق میں چلا گیا، آپ کھانا بنا رہی تھی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں دھوئیں کے قریب جا کے پراپر سونگھنا کہ میرے حلق میں جائے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی سگریٹ پی رہا ہے اور دھواں نکل رہا ہے، وہ دھواں آپ کے حلق میں بھی چلا جا رہا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن سگریٹ پینے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ پراپر دھواں کھینچ رہا ہے اپنے پھیپھڑوں کی طرف، یا وہ دھواں جیسے ہی نکال رہا ہے آپ جوش محبت میں جا کے اس کے منہ سے جا کے دھواں سونگنا شروع کر دیتے ہیں، اندر رہ جانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ دھواں، دھول، مٹی، کنکر، تنکے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جان کر آپ حلق میں اتاریں گے تو روزہ ٹوٹے گا، اور خود بخود ہی حلق میں چلے جائیں گے تو ان سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزے میں بلغم نگل لیا تو کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں اگر بلغم نگل لیا جائے تو اس سے روزے پر فرق پڑتا ہے. عثمان علی: نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنا بلغم ہونا چاہیے معذرت کے ساتھ. دوران روزہ ایام شروع ہو گئے تو عورت کیا کرے؟ اگر ایام شروع ہو جائیں، مینسز شروع ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے عورت کا روزہ ٹوٹ جائے تو کیا افطار تک بھوکا پیاسا رہنا افضل ہے؟ محمد حسن کراچی سے. نہیں جی، عورت نے روزہ رکھا، مینسز شروع ہو گئے تو روزہ اسی وقت ٹوٹ گیا اور کھانا پینا شروع کر دیں. البتہ اس کا برعکس اگر ہوا ہے، عورت نے مینسز کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور روزے کے دوران، یعنی روزہ رمضان کا روزہ چل رہا تھا اور درمیان میں مینسز بند ہو گئے اس کے، یعنی جیسے کسی عورت نے سحری یعنی روزہ نہیں رکھا اور دوپہر 12-1-2 بجے کا ٹائم تھا، ان کو مینسز آنا بند ہو گئے، پاک ہو گئی، تو اب ان پر لازم ہے کہ روزے داروں کی طرح رہیں. بعد میں قضا بھی رکھیں، اب ان کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، روزے داروں کی طرح رہنا ان پر لازم ہے. اسی میں مسافر کا بھی حکم ہے. کسی مسافر نے روزہ چھوڑ دیا سفر کی وجہ سے، لیکن درمیان میں وہ اپنے شہر میں داخل ہو گیا، تو جیسے ہی شہر میں داخل ہوگا تو اب اس پر لازم ہوگا کہ افطاری تک روزے داروں کی طرح رہے، اس کے لیے کھانا پینا اب جائز نہیں ہوگا. روزے کی قضا تو بعد میں کرے گا لیکن اب اس کو بھی کمپلیٹ کرے گا.
سفر میں روزے کا کیا حکم ہے؟ سفر کے اندر روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کی کیا صورت ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وہ روزہ سفر میں چھوڑنے کی اجازت ہے جس کا وقت دوران سفر آئے. اس کی وضاحت فرما دیں. احمد سعید سیالکوٹ سے. جی بالکل آپ نے صحیح سنا ہے. آپ سفر کے دوران اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور روزہ شروع ہو رہا ہے سفر کے دوران، تو یہ والا روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. ابھی سفر آپ کا شروع ہوا نہیں ہے. جیسے آپ میں کراچی کا رہنے والا ہوں، میں کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں، میں نے ارادہ کیا مدینہ یا مکہ جانے کا اور رمضان چل رہا ہے. اب میں کراچی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں سفر کے لیے اور اسی دوران سحری کا وقت ختم ہو گیا، تو مجھ پر لازم ہے کہ میں روزہ رکھوں، اس لیے کہ ابھی سفر میرا شروع ہوا نہیں ہے. یہاں تک کہ میں جہاز میں بیٹھ چکا تھا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا تو بھی روزہ رکھنا لازم ہے. یہاں تک کہ جہاز ابھی رن وے پر ہے، وہ رن وے پر دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور ٹیک آف کرنے کے لیے، تو بھی مجھ پر لازم ہے کہ میں روزہ رکھوں، کیونکہ ابھی سحری کا وقت اگر اس دوران ختم ہو جائے. یہاں تک کہ جہاز اڑ گیا لیکن ابھی کراچی کی حدود کے اندر ہے اور سحری کا وقت ختم ہو گیا تو بھی مجھ پر لازم ہے روزہ رکھوں. ہاں، جہاز کراچی کی حدود کو چھوڑ چکا ہے اور اب سحری کا وقت اس دوران ختم ہو رہا ہے، کیونکہ اب سفر شروع ہو چکا ہے اور سحری کا وقت اس دوران ختم ہو رہا ہے. اب میرے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہوگا. تو وہ روزہ چھوڑنا جائز ہے جو روزہ سفر کے دوران آئے. ابھی سفر شروع ہوا نہیں ہوتا، آپ اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں، اڈے پہ بیٹھے ہیں، لوگ پہلے ہی روزہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. بھوک کی وجہ سے روزہ توڑنا. بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے معدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، ان کے لیے روزہ چھوڑنا یا توڑنے کا ایک حکم بیان فرما دیں. نعیم شاکر ملتان سے. دیکھو، بھوک کی شدت سے اگر معدے میں واقعی درد تکلیف اور درد شروع ہو گیا ہے تو درد ہونا ایک بیماری ہے، اس درد کو ختم کرنے کے لیے وہ روزہ توڑ سکتے ہیں. لیکن بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ تو روزے کا لازمی جزو ہے. کتنی ہی شدت ہو، کتنا ہی ناقابل برداشت ہو جائے، روزہ کمپلیٹ کرنا پڑے گا اس کو، کیونکہ روزے کا تو حصہ ہے بھوک اور پیاس کا لگنا. کم ہمت لوگ ان سے برداشت نہیں ہو پاتا، وہ روزہ توڑ دیتے ہیں تو شریعت ان کو حکم دیتی ہے کہ 60 روزوں کا کفارہ ادا کرو. تو ناقابل برداشت کا مطلب خوب سمجھ لیں. اگر درد ہو رہا ہے نا، پین ہو رہا ہے، پین پھر برداشت سے باہر ہو رہا ہے، تو پھر پین ہے، وہ بیماری ہے. لیکن اگر صرف روزہ بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی تو پھر یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس میں آپ روزہ نہیں توڑ سکتے، روزہ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. ہاں، ناقابل برداشت بھوک سے آپ کے مرنے کا خطرہ خدا نہ خواستہ ہو گیا ہے، بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہو گیا ہے، تو ایک الگ بات ہے، بیماری میں روزہ توڑا جا سکتا ہے.